الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، کہ تم میری طرف آؤ گے لوٹ کر اور تمہیں آنا ہوگا اور حساب لینا ہمارا کام ہے، ہم تم سے حساب لیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم میری طرف لوٹ کر نہیں آؤ۔ ایک کلام کو، ان کی نعمتوں کو اگر لوگ لکھنا چاہے، گننا چاہے، گنتی کرنا چاہے تو کوئی انسان بھی گنتی نہیں کر سکتا۔ چاہیے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے ایک ٹاپک لے کے آئے ہیں آپ کے لیے، وہ ہے اللہ کی نعمت، کہ اللہ کی بندوں پر کتنی نعمتیں ہیں اور انسان ان نعمتوں کو استعمال کر اللہ کا کتنا ناشکرا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے بات تو یہ سمجھیے کہ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا، تب سے لے کے جب تک اس کو موت نہ آ جائے، تب تک اللہ کی اس پر نعمتیں برستی رہتی ہیں۔ اللہ اس پر اپنی نعمت برساتا رہتا ہے۔ کتنے انسان پر اللہ کی نعمتیں آتی ہیں۔ اللہ نے اسے کھانے پینے کے سامان، پہننے کے، رہنے کے، سونے کے اور اس کے علاوہ دیگر نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اے ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر انسان اللہ کی ہر نعمتوں پر نظر ڈالے تو خدا کی قسم اسے یہ محسوس ہوگا کہ میرا ناخن بھی میرا خود کا نہیں ہے، میرے پیر کے جوتے بھی میرے خود کے نہیں ہیں، میں جس جگہ سوتا ہوں خود وہ جگہ بھی میری نہیں ہے، سب چیز اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جس جگہ پہ وہ نظر ڈالے گا اسے اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اور انسان ہے کہ اللہ کی قدرت پر نظر نہیں ڈالتا، اللہ کی نعمتوں پر نظر نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کے احسان پر نظر نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اللہ کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بہت ہی بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مجھے میرے رب نے، سب سے پہلے تو مجھے میرے رب نے پیدا کیوں کیا ہے، کس لیے پیدا ہوا ہوں میں، کیا ریزن ہے میرے پیدا ہونے کا، اور میں جب دنیا میں آیا ہوں تو میں کیوں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انتظام جو میرے لیے کر رکھے ہیں میرے دنیا میں آنے سے پہلے، یہ کیوں کیے ہیں۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، جب اس میں عقل و شعور آتی ہے، تب تو اسے سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام نظام یہ کیوں دیے رکھے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ماں باپ، یہ بہن بھائی، یہ یار دوست، یہ بیوی بچے، یہ بزنس، یہ تجارتیں، یہ سونے کی جگہ، یہ رہنے کی جگہ، یہ کھانے پینے کی چیز، یہ اللہ نے مجھے کیوں دیے ہیں۔ اللہ انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہر انسان اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالے، اگر اسے احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ دی ہے، اگر وہ سمجھ جائے، اگر وہ اس چیز کا احساس اپنے دل میں رکھ لے، اسے یہ سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کی امانت اتنی زیادہ مجھ پر برس رہی ہے، تو وہ خدا کی قسم ہو سکتا ہے کہ وہ رو رو کر اپنی جان بھی دے دے، اپنی جان کو بھی گوا بیٹھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی نعمتوں کو پا کر اپنی جان بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں انسان سے کہا ہے، الذی خلق الانسان من صلصال کالفخار، اے انسان ہم نے تمہیں خنخناتی مٹی سے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، کہو کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ایک نطفے سے، پانی کے نطفے سے ہمیں پیدا کیا۔ خلق الانسان، میں نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، میں نے اسے بولنا سکھایا۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، تم بہت اللہ کا کم شکر ادا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو، انسان کو آگاہ کیا اپنی نعمتوں سے، کہ انسان دیکھ میں نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں، اور ہم نے تمہیں آنکھیں، دل اور کان، یہ ہاتھ پیر سب کچھ دیے ہیں، پھر بھی تو نہیں سمجھتا کہ انسان کا سب سے بہترین جو جسم کا جو حصہ ہے
وہ ہے آنکھ. اللہ نے اسے آنکھیں دی ہے. سننے کی جو کان کی صلاحیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے کان کی صلاحیت میں اسے کان دیا. اللہ تعالیٰ نے اسے دل دیا اور اسے سوچنے کے لیے دماغ دیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. پورا جسم اسے صحیح سلامت دیا, اللہ کی نعمت ہے. آپ اس انسان سے پوچھیں جس کے پاس آنکھ نہیں ہے, کسی کے پاس پیر نہیں ہے, کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے. آپ ان انسان سے پوچھیں کہ اگر یہ چیز تجھے دے دی جائے تو کیا تو اپنی زندگی کی ساری پراپرٹی مجھے دے دے گا؟ بہت ساری مثالیں آپ کو ملے گی. اور آج انسان کو ان نعمتوں کی فکر نہیں ہے. آج انسان پورا صحیح سلامت ہے, ہر چیز اللہ نے اسے تندرستی دی ہے, پھر بھی وہ اس کی قدر کو نہیں جانتا. آج ہم کسی دکان پہ جائیں, ہمیں کچھ فری فوکٹ میں کوئی چیز نہیں ملتی. اگر ہم کچھ کھانا بھی چاہیں پیٹ بھرنے کے لیے تو بغیر محنت کیے بغیر ہم پیٹ بھی نہیں بھر سکتے, ہمیں محنت کرنی پڑے گی. لیکن ان سب چیزوں کا فائدہ ہم اسی جسم سے اٹھا رہے ہیں, اور یہ جسم کس نے دیا؟ اس رب نے دیا. میرے عزیز دوستو, سوچنے کی بات ہے. آپ ذرا سوچ کے دیکھیں اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نعمتیں کی ہیں. اللہ نے اپنے بندوں پر کتنی نعمتیں کی ہیں. اگر آپ تصور کرنا چاہیں تو آپ گن نہیں سکتے, آپ گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا؟ میرے عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان سے ایک سوال اور پوچھا أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلَقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں اور ان کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, اس سے بچہ تم پیدا کرتے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اچھا مجھے یہ بھی بتاؤ جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو, اس سے تم پودے پھل فروٹ جو درخت ہیں وہ تم اس زمین سے اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم زمین سے کوئی چیز پھل فروٹ سبزیاں کھیتی باڑی ہم کر سکیں, نہیں. ہم تمہیں اپنی قدرت دکھائیں گے تاکہ تو عبرت حاصل کرے. أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتَمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اچھا مجھے یہ بتاؤ کیا جو پانی تم پیتے ہو اس پانی کو بارش کے ذریعے سے بادلوں سے تم نے اتارا ہے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ. اچھا مجھے یہ بھی بتاؤ جو لکڑی تم سلگاتے ہو, آگ کے ذریعے سے تم سلگاتے ہو, اس میں آگ لگاتے ہو, اس کے اندر یہ آگ کی شفت تم نے پیدا کی ہے, اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں. اس کے پیڑ کو اور اس کے اندر یہ شفت آگ والی جو آگ کو پکڑ لیتی ہے, یہ شفت کس نے پیدا کی؟ تم پیدا کرنے والے ہو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں اپنے بندے کو گنوائی ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اچھا مجھے یہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو اگر اسے دھرتی چوس جائے تو بتاؤ تمہارے لیے کون ہے جو شفاف پانی تمہارے لیے پینے کا پانی بہا لائے؟ کیا تمہارے رب کے سوا کوئی ہے؟ نہیں ہے. میرے عزیز دوستو, اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر پھر بھی اگر اللہ کا ناشکرہ بنا رہا اور اگنور کرتا رہا, اس کی زندگی تو حیوان سے بھی بدتر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود, کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. انہ علی ذلک لشہید, اور اس بات پر وہ گواہ بھی ہے. انہ لحب الخیر لشدید, اور وہ مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے. افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور, کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب مردے قبروں سے نکال لیے جائیں گے. وحصل ما فی الصدور, اور جو ان کے دل میں جو چھپا ہوگا وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, اور اس دن تمہارا رب ہر چیز سے باخبر ہوگا, کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. میرے عزیز دوستو, کیا انسان, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں, خدا کی قسم انسان پر اتنی نعمتیں ہیں, اگر وہ گننا چاہے تو وہ کبھی گن نہیں سکتا. قرآن میں ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, کہ اگر تمہارے رب کے کلام کو, ان کی نعمتوں کو اگر لوگ لکھنا چاہے
गिनना चाहे, गिनती करना चाहे, तो कोई इंसान भी गिनती नहीं कर सकता। चाहे तो समंदर को स्याही बना लो, समंदर को स्याही बना लो, और फिर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, अल्लाह के कलाम को गिनना चाहो, तो भी तुम गिन नहीं सकते। तुम अल्लाह के कलाम को गिनते गिनते थक जाओगे, समंदर खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम अल्लाह के कलाम को गिन नहीं सकोगे। चाहे तुम उस जैसा समंदर और भी बना लो, फिर भी तुम अल्लाह के कलाम का हक अदा नहीं कर सकोगे। मेरे अजीज दोस्तों, हम अल्लाह ताला की कितनी नाशुक्री करते हैं, कितनी नाफरमानियां करते हैं। खुदा की कसम, फिर भी अल्लाह ताला हमें दिए जा रहा है। जब अल्लाह ताला इंसान से नाराज होता है, सूरज को यह हुक्म नहीं देता कि इसके घर में इसके जिस्म पर तो अपनी किरणें मत पहुंचाना। चांद को यह हुक्म नहीं देता कि अपनी ठंडक इसके घर तक नहीं पहुंचाना। हवा को यह हुक्म नहीं देता कि इसके जिस्म तक टच नहीं होना। खाने को यह हुक्म नहीं देता कि इसके गले से ना उतरना। अल्लाह ताला किसी अपनी नेमत को नहीं रोकता, किसी भी नेमत को नहीं रोकता अल्लाह ताला। बस जिससे अल्लाह नाराज होता है, अल्लाह ताला उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है, उससे अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। मेरे अजीज दोस्तों, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्र है। उसे ये ख्याल नहीं है कि मेरे रब ने मुझे बिन मांगे नेमतें दी, मेरा खुद भी कुछ नहीं है। आप जरा ख्याल करें, आप जरा ये ख्याल करें कि जब अल्लाह ताला ने इब्लीस को धुतकारा, जब अल्लाह ताला ने आसमानों पे इब्लीस को धुतकारा, क्यों धुतकारा, किस लिए धुतकारा? इंसान के बारे में कहा कि उसके आगे सजदा कर, फरिश्तों को कहा कि उसके आगे सजदा कर, क्यों, किस लिए? इंसान ने ऐसा क्या दिया था? क्या अल्लाह ताला को कोई रिश्वत दी थी, कोई पैसा दिया था, कोई सोना चांदी दिया था, या फिर अल्लाह की कोई बहुत सालों तक इबादत की थी उसने? कुछ भी नहीं की। फ्री फोकट में अल्लाह ताला ने उसे खलीफा बनाया, फ्री फोकट में उससे बहुत बड़ा मर्तबा दिया, बहुत बड़ा ऊंचा दर्जा दिया। किस लिए? ताकि अल्लाह को ये उम्मीद थी इंसान से कि ये मेरी इबादत करके आएगा, ये मेरी इबादत करके मुझे राजी करेगा, और मैं फरिश्तों को और शैतान को ये कहूंगा कि देखो मेरे बंदों को, कि मेरे बंदे ने जो जिस चीज की मैं उम्मीद करता था अपने बंदे से, मेरा बंदा उस उम्मीद पर खरा उतरा। और आज यही इंसान दुनिया में आके अल्लाह का नाशुक्र बन गया और कहने लगा कि अल्लाह तू हमें नेमत देता जा और हम तेरी नाशुक्री करते जाएं, तू हमें हर चीज देता जा और हम तेरी इबादत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये इंसान की, आज के इंसान की सोच बन चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों, खुदा की कसम, एक दिन अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, कि तुम मेरी तरफ आओगे लौट कर, और तुम्हें आना होगा और हिसाब लेना हमारा काम है, हम तुमसे हिसाब लेंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमें क़यामत के दिन के हिसाब से बचाए। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतों को महसूस करो कि हम अल्लाह ताला के पास जाने वाले हैं। उनकी नेमतों को इस्तेमाल कर हम अल्लाह को राजी करने वाले बने, हम अल्लाह को राजी करने वाले बने। अगर हमने उनकी नेमतों का गलत इस्तेमाल किया और हमने बगैर राजी किए बगैर हम दुनिया चले गए, खुदा की कसम हमारा बहुत बुरा ठिकाना होगा, बहुत ही बुरा ठिकाना होगा, और हम कभी फला नहीं पा सकेंगे। कभी भी इंसान जो अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठा के इस दुनिया से चला गया, वो कभी भी इंसान फला नहीं पा सकेगा। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का इस्तेमाल कर हमें दुनिया में कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।